Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject culture of peace and non-violence in Islam. تو چلیے اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپا, as we are living in an interdependent world where peace and prosperity depends upon harmonious relationship between communities and countries, تو سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف پیس اینڈ نان وائلنس ان اسلام؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. یہ صحیح فرمایا آپ نے. آج کل جتنی زیادہ ضرورت ہے پیس بلڈنگ کی اتنا پہلے شاید نہیں تھی، کیونکہ پہلے لوگ محدود دائرے میں رہا کرتے تھے. اب بہت زیادہ کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ملنا جلنا ہے. تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں امن کی بہت اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسلام کا لفظ ہی میں امن کا مفہوم شامل ہے. اسلام کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سلم ہے. سلم کے معنی ہی ہے پیس اینڈ سیکیورٹی. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا زیادہ امن پر زور دیتا ہے. تو ایک حدیث ہے جو کہ بخاری میں آئی ہے کہ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلامتی جو ہے وہ اسلام کا جز ہے، اسلام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نام یعنی ایٹریبیوٹس جو کہ 99 ایٹریبیوٹس بتائے جاتے ہیں، ویسے تو بے حساب ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی کوئی ان لمیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن 99 جو ہمیں بتائے گئے ہیں اس میں سے ایک ہے السلام. یہ سورہ الحشر میں آیا ہے آیت 23. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے، حدیث سے، پرافٹ کی ایگزامپل سے کہ اسلام پورا کا پورا امن کلچر ہے. امن کلچر ہی میں وہ بلیو کرتا ہے، اور جو نان وائلنٹ کلچر ہے وہ تو سیٹنک کلچر ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس بات پر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوسائٹی میں ہم پیس کو قائم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ دیکھیے ہر کام جو ہے وہ جب تک پیسفل ایٹماسفیئر نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا. جنگیں آج کل بھی بہت جگہ جگہ جنگ ہو رہی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، اور اسلام کا جو سب سے بڑا جو کام ہے وہ معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ وار کے ماحول میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے وار جو ہے بالکل ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارا جو گول ہے، ہمارا جو مقصد ہے اسلام کا، تو ہمیں اس بات کو لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ امن کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. امن انڈیویجولس میں، امن سوسائٹی میں، کیونکہ امن ایک ایسی چیز ہے جس کو مولانا نے کہا ہے کہ ماسٹر اسٹروک کی طرح کام کرتا ہے. کہ امن آ گیا تو آپ ہر اچھے کام سوسائٹی میں کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. دنیا کی بھی اس میں فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ God grants to gentleness what he does not grant to violence. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امن ہی پر وہ ہے، مطلب ساری ایکٹیویٹیز امن بیسڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپریڈ دا گریٹنگ آف پیس اینڈ یو ول بی سیف. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ تم پیس قائم کرو سوسائٹی میں، اور اسی میں تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی اسی میں شامل ہے. جی بہت اچھے سے آپ نے واضح کیا کہ وار از کاؤنٹر پروڈکٹیو اینڈ امپورٹینس آف پیس جو آپ نے بتائی آپا وہ بہت زیادہ اہم ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی بک ایج آف پیس میں بہت اچھا ایک انالوجی دی ہے کہ پیس از لائک سوئل. اب جیسے وداؤٹ سوئل پلانٹیشن اینڈ ٹریز کین ناٹ کم ان ٹو دس ورلڈ اینڈ وی کین ناٹ ٹیک ویجیٹیبلز اور فروٹس ڈائریکٹلی فرام دا سوئل. تو سوئل وہ پراپرٹیز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ پلانٹس اور ٹریز جو ہیں گرو کر سکیں اینڈ وی کین دین ٹیک فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس.
So he has written that peace is like soil. Just because, just like without soil there can be no trees, so without peace there can be no social development. تو پیس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے for everybody, for all of us to progress and flourish in this world and to actually actualize a potential. آپا لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اکثر اسلام کی بات ہوتی ہے تو پیس سے پہلے جہاد ورڈ آ جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا جہاد کو بھی آپ اچھے سے واضح کریں. اصل میں جہاد کے معنی قتال نہیں ہے. جہاد اور قتال سینونیمس ورڈس نہیں ہیں. جنگ جو ہے کے لیے قتال کا لفظ بولا جاتا ہے. جہاد کے لیے ہے کہ جہاد کے معنی ہے اسٹرائیو، اسٹرگل، خوب زیادہ محنت کرنا. تو خوب زیادہ محنت کرنا اللہ کی راہ میں، تو اس میں زیادہ تر وہی آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ کا کام کریں، سوسائٹی میں کام کریں، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. اس میں محنت کرنا، دین میں محنت کرنا، اور اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں محنت کرنا. لیکن وہی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دفاع کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پیس جو ہے وہی رول ہے، اور جو نان وائلنس ہے، پیس تو رول ہے، اور وائلنس جو ہے وہ ایکسیپشن ہے. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو جہاد تو معنی ہی نہیں ہے قتال. جہاد کے معنی خوب خوب محنت کرنا، اسٹرائیونگ، اسٹرگلنگ کسی اچھے کام کے لیے. تو وہ تو جہاد سارا زندگی بھر جاری رہتا ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے. تو یہاں ہم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے میں زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو ہر وقت ہمیں یہاں جہاد کرنا ہے. تو یہاں شیطان بہکاتا ہے، لوگ غلط غلط باتیں دماغ میں ڈالتے ہیں، طرح طرح کے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں ہمارے کام میں. تو ہمیں ہر وقت اس میں جو صبر و برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہاد میں آ جاتی ہیں، جس کو ہم کروسیڈ کا لفظ بولتے ہیں. تو ہم جیسے فرض کریے ہم تعلیم کے لیے محنت کریں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں، تو اپنے ملک میں محنت کریں تو تاکہ تمام لوگوں کو اچھی ایجوکیشن ملے. یہ بھی کہیں گے ایک کروسیڈ ہے یہ، جیسے سر سید نے کیا. تو یہ ہر چیز میں جہاد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. خوب خوب محنت کرنا، لوگوں کے اخلاق سدھارنا ہے، لوگوں کے اندر دین کی اسپرٹ بھرنا ہے. تو یہ سب کا سب جو ہے وہ جہاد میں آئے گا. لیکن جو ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ رکاوٹوں پر بھی جہاد نہیں ہے. لیکن جب فزیکل اٹیک ہو جائے نا، تب ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. رکاوٹوں پر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، رکاوٹیں تھیں، ہر دن رکاوٹیں تھیں. تو آپ نے تو کبھی بھی جہاد، اس قتال کے معنی میں جہاد نہیں کیا. آپ صبر کرتے، برداشت کرتے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے. تو یہی جہاد تھا. اب آپ جیسے آپ مدینہ گئے تو وہاں پر عبداللہ ابن ابی کو لوگ لیڈر بنانے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا کراؤن جو ہے وہ بھی بننے کو چلا گیا تھا. تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، کیونکہ آپ گئے تو لوگوں نے آپ کو سردار مان لیا. تو اب اس نے جو ہے وہ صبر برداشت نہیں کیا، اور مسلسل آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ ریشہ دمانیاں کرتا رہا. تو وہ ہے کہ ہم اس طرح کی رکاوٹیں ہم کو ہر موقع پر، ہر قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صبر کے بارے میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ صبر کا بہت اجر اجر ہے. اسی لیے کیونکہ صبر کے بغیر آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، آپ الجھ کے رہ جائیں گے. زندگی میں تو ہر وقت مسائل آتے ہی رہتے ہیں. آپ بہت ہی زیادہ ایکچولی مس کنسٹروڈ ورڈ ہے جہاد. جیسے آپ نے بہت اچھے سے بتایا، ایک روایت بھی ہے حضرت ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا جہاد کو لے کر،
تو انہوں نے بہت صاف الفاظوں میں کہا کہ شوڈ آئی ناٹ ٹیل یو سم تھنگ وچ از سپیریئر فار یو دین جہاد. پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اٹ از بلڈنگ آف ماسک, اٹ از ریڈنگ آف دا قرآن, لرننگ آف دا سنہ اینڈ دا فقہ. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جہاد بہت سپیریئر چیز ہے, لیکن لوگ اکثر جس معنی میں لیتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی اس کو بہت اچھے سے سمجھایا. ان فیکٹ آپا اسلام از اے کمپلیٹلی از اے پیسفل آئیڈیالوجی. تو جہاد آلسو کین ناٹ ہیو اینی وائلنٹ آئیڈیولوجیکل بیس. تو میں چاہوں گا کہ آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ اس کو آپ اگر تھوڑا سا واضح کریں. وہ جو جنگ کے لیے جو جہاد کا لفظ استعمال کیا جانے لگا نا, وہ اس کا ایکسٹینڈیڈ یوز ہے یا استعمالی یوز ہے. وہ کیونکہ جنگ میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور تو اس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا جانے لگا, ورنہ اصل لفظ جو ہے نا وہ قتال ہے. تو جہاد جو ہے نا وہ آئیڈیالوجیکل اسٹرگل کے سینس میں تو نان وائلنٹ اسٹرگل ہی ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ہم کوئی کام اچھا کریں سوسائٹی میں, اور چونکہ ہم لوگ ایک دعویٰ گروپ ہیں, ہر اچھی بات کو سوسائٹی میں ہمیں پہنچانا ہے, لیکن جب ہم جاتے ہیں کام کرنے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی ایک کنڈیشنڈ انسان ہے. تو اپنی کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ہمارے پیغام کو نہیں سمجھتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ اپوزیشن ہوئی, وہ اس لیے نہیں کہ عرب کے لوگ برے تھے, بلکہ وہ کنڈیشنڈ انسان تھے. تو وہ کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ نہیں سمجھے کہ یہ نئی باتیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو اس وقت تو یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ایک خدا سے کیسے کام چلے گا, وہاں تو ہر قبیلے کا بت جدا تھا نا. تو اس طریقے کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ وہاں بتوں پر نذرانے آتے تھے, اب سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہماری تو اکانومی سب خراب ہو جائے گی. تو ڈفرینٹ کائنڈ کی کنڈیشننگ ہوتی ہے. اب جیسے ہم اسپرٹ کو ابھارنے کے لیے کہیں نماز کے, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, تو اسپرٹ کو ابھارنے کے لیے کہیں گے تو وہ تو فارم سے اتنا مانوس ہو چکے ہیں, کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں, تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. اسپرٹ والا دین ان کے لیے اجنبی دین بن گیا ہے. تو اس لیے داعی کو بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے, جس کو آئیڈیالوجیکل جہاد بھی مولانا نے کہیں استعمال کیا ہے. اور چونکہ اب اگر ہم اس وقت لڑ جائیں تو ہم اپنا کام آگے بڑھا نہیں سکتے, اور اگر ہم صبر کر لیں, برداشت کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ٹائم دے رہے ہیں. اس کو ٹائم چاہیے. اگر ایک کنڈیشنڈ انسان ہے تو اس کو ٹائم چاہیے تاکہ وہ باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکے. ہر انسان غور و فکر تو کرتا ہی, کوئی نئی بات کسی سے کہی جائے تو وہ اس پر سوچتا ہے, سوچتے سوچتے کبھی نہ کبھی اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اتنا سارے صحابہ کی یہی مثال ہے. حضرت عمر اتنے بڑے صحابی, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کو بھی ٹائم چاہیے تھا. تو چونکہ انسانوں کو ٹائم چاہیے سمجھنے کے لیے, تو اس وجہ سے صبر جو ہے وہ ضروری ہے. صبر کرنا بھی ایک جہاد ہے, کیونکہ سب سے زیادہ محنت تو صبر کرنے میں لگتی ہے. تو اسی لیے جو ہے کہا گیا ہے قرآن میں کہ قرآن سے جہاد کرو, جہاد بالقرآن. تو بلکہ اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اپوزیشن ہوتی ہے. ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے تو وہ اپوز کرتے ہیں. لیکن وہ تو بہرحال اس زمانے میں بالکل ہی انسان اوپن نہیں تھا نا, کوئی بھی نئی آئیڈیالوجی اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس وجہ سے اتنا زیادہ وہاں پر اپوزیشن ہوئی, اور اس میں کئی جنگیں بھی ہوئیں. جی جی بالکل. In fact, Apa, when Prophet returned from the Tabuk expedition, he made this statement that we have come from a lesser jihad towards a greater jihad. And greater jihad is exactly like what you explained. It's more about intellectual awakening, struggle, strife. آپ نے جہاد کو ڈیفائن کیا, آپ نے صبر کے بارے میں بھی کہا, صبر پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن میں یہاں پہ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ پیس کو بھی آپ ڈیفائن کر دیں, کہ بیکاز پیس ٹوڈے ہیوز ملٹیپل ڈیفینیشنس. آج کی ڈیٹ میں پیس کی ایک سمپل ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن پیس اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ فار دا مشن؟
وہ ایک آرٹیکل میں مولانا نے لکھا ہے کہ امن کی تعریف کی جاتی ہے ایبسنس آف وار، لیکن وہ کہتے ہیں یہ نیگیٹو ڈیفینیشن ہے، کیونکہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ امن قائم ہو گیا بس، اتنی بات کل بات نہیں ہے، بلکہ امن کے قیام سے جو ساری مثبت پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں نا، بالکل ایسا انہوں نے مثال دیا جیسے کہ بند جو ہے کھل جائے، بند ٹوٹ جائے تو پانی کا بہاؤ بہت تیزی سے آگے آتا ہے، جیسے کہ وہ جو وہ وائلنس ہے اور یہ سب جو ہے اس طریقے کی باتیں یہ بالکل بند کی جگہ کام کر دیتی ہیں، کیونکہ آدمی جو ہے نہ دوسرے سے کانٹیکٹ فری ایٹماسفیئر میں کر سکتا ہے، نہ دوسرے سے اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ہیٹریڈ ہوتی ہے، تو اس میں اگر ہم ان سے کوئی بات کہتے بھی ہیں تو ان کو بات وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو جیسے آپ صلح قائم کریں، حالات کو نارملائز کریں، تو ویسے ہی آپ کی جو ہے تمام ایکٹیویٹیز قائم ہو جاتی ہیں، مثبت ایکٹیویٹیز، اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا، اس سے پہلے کچھ کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کئی لوگوں کو تو کہا گیا کہ اپنے کان میں روئی ڈال لو، محمد کی بات مت سنو، تم بددین ہو جاؤ گے۔ تو لیکن جب یہ صلح ہو گئی تو سارے لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اتنی تیزی سے آپ کا پیغام پھیل گیا۔ تو ایسے ہی آج کل کے تو بہت زیادہ مواقع ہیں، پہلے تو اتنے مواقع بھی نہیں تھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ امن کا قیام جو ہے نا وہ ایک ماسٹر کی ہے، تمام بند دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مولانا نے مثال دی کہ کائنات کا مذہب جو ہے وہ بھی امن ہی ہے، امن کلچر ہی پوری کائنات میں پریویل کر رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات متحرک ہے، بلینس اینڈ بلینس آف سٹارز جو ہیں وہ سب موو کر رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں، کوئی کسی سے کلیش نہیں کرتا، سورہ یاسین میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ تو کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی تشدد کلچر نہیں ہے، تو پوری کائنات میں، تو جب کائنات میں اربوں سال سے کائنات چل رہی ہے اور کوئی کلیش نہیں ہے، اگر اس میں کلیش ہو تو پوری کائنات جو ہے تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو نیچر کی ہیں وہ سب ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہمیں بھی اسی ماڈل کو اپنانا ہے۔ جگہ جگہ مولانا نے نیچر کی مثال دی ہے کہ وہ ہمارے لیے ماڈل ہے اور اسی کو ہمیں اپنانا ہے۔ تو بس صرف فرق اتنا ہے کائنات میں اور انسان میں کہ کائنات میں سب کچھ ڈٹرمنڈ ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کریں گے، ان کا اپنی کوئی فری ول نہیں ہے، لیکن انسان کو فری ول دی گئی ہے کیونکہ انسان اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فری ول دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ دے سکے، اور اس کا جو ہے بدلہ جو ہے اس کو ریوارڈ آخرت میں جنت کی شکل میں ملے گا۔ جی آپا مس فریدہ کامران نے کامنٹ بھیجا ہے پاکستان سے، انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ نائسلی ایکسپلین موسٹ امپورٹنٹ لیسن وتھ پریکٹیکل وزڈم۔ مس آشا بٹو نے لکھا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے یو آر رائٹ ڈاکٹر فریدہ، ناؤ وی شوڈ اسٹارٹ آئیڈیولوجیکل جہاد، ریئلی اٹ از اے گریٹر جہاد and it should start with wisdom۔ محمد فاروق صاحب نے لاہور سے لکھا ہے moreover peace is a tool that paves the way for success, when we are peaceful we can focus on our goals and overcome any obstacles, peace also helps us to connect with others and create positive relations, peace is not just the absence of conflict but the presence of harmony and joy, peace is a powerful force that can transform our lives and the world۔ آپ لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کانسپریسیز اینیمیز کرتے رہتے ہیں، تو کیا سلوشن ہے ان کانسپریسیز کا؟ یو کین ناٹ ڈینائی کانسپریسیز بینگ ہیچڈ، بٹ واٹ از دا سلوشن ٹو دیز کانسپریسیز؟ کانسپریسی تو حضرت آدم جو پہلی فیملی دنیا میں آئی ان کے بیٹوں میں ہو گیا دشمنی، تو یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے اس لائف کا،
کیونکہ انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے مفاد کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ تو ہوگا، یہ تو ہم مان کے چلیں گے، یہ ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، قرآن میں، حدیث میں، پرافٹ کی زندگی میں کیا سلوشن ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے پرافٹ کی جو ایگزامپلس ہیں اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ پرافٹ کو بس انہوں نے اپنا ہیرو بنا لیا ہے، تو ہیرو تو ہمارا ماڈل ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہر معاملہ جو آپ کو پڑھے اور آپ پرافٹ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کے یہاں ہر طرح کی ایگزامپلس ہیں۔ ایک بار مولانا نے لکھ دیا تھا کہ پرافٹ کی ایگزامپلس کو جو کہ اسوہ حسنہ، حالانکہ یہ قرآن کا لفظ ہے، تو لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی کہ اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ نہیں۔ اسوہ کاملہ ماننے کے لیے ہے، بولنے کے لیے ہے، لیکن اپنے عمل میں وہ کچھ نہیں اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، ورنہ ہر چیز میں پرافٹ کی ایگزامپل آپ کو ملے گی، اور قرآن اور پرافٹ کی ایگزامپل یہ کافی ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو قرآن میں آیا ہے چیپٹر 3 اور ورس 120 میں کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان کی کوئی سازش تم کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نقصان نہیں تمہیں پہنچے گا، تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ کیا مطلب ہے کہ صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو صبر اور پلاننگ جو ہے وہ ہر سازش کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اب آپ بے حساب بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں کہ ہر سازش کو آپ نے ناکام بنا دیا۔ جب آپ کو مارنے کی سازش ہوئی مکہ میں تو آپ نے کتنی خاموشی سے آدھی رات کو مکے سے مدینہ چلے گئے، تو وہ سازش کو ناکام ہی بنانا ہوا نا۔ ایسا نہیں کہ آج کی دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے، آج سازش ہو رہی ہے، سازش تو انسان اول سے ہی ہو رہی ہے، بس ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ سازش کو ناکام کیسے کریں۔ ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں، اور جنگ کو دیکھتے ہیں کہ جنگ سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں ساری ہمارے ریسورسز، لیکن بس غصہ وہ اس میں حدیث میں آیا مسلم صحیح مسلم میں کہ دجال کیوں نکلے گا، دجال غصہ ہوگا، اس کا غصہ اس کو نکالے گا۔ تو آج مسلمان غصہ ہیں، غصے میں کچھ بھی کر رہے ہیں بے سوچے سمجھے، اپنے ہی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو وہی اگر یہ لوگ سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، جن کی عربی زبان ہے وہ بھی نہیں سمجھتے، تو وہ آج جو ہے کتنے زیادہ مواقع ہیں آج پیسفل ورک کرنے کے لیے، تو وہ سارے مواقع کو استعمال کرتے اور دنیا کو بھی ایک بہتر جگہ بناتے اور آخرت میں بھی ان کو اپنی اس کا ریوارڈ ملتا۔ تو صلح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی، تو ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے کہ صلح سے ہمیں تمام مواقع مل جاتے ہیں، اور پھر ان مواقع کو استعمال کر کے ہم ہر کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور تخریب میں یعنی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں تو ہماری تمام طاقتیں صرف ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں پرامن تدبیر کرنا ہے۔ ایک مولانا نے لکھا ہے بکلیٹ میں کہ ری پلاننگ پر، وہ زبردست ہے کہ ایک پلاننگ اگر فیل ہو جائے تو پھر آپ ری پلان کرو، اس میں بہت اچھی وہ بکلیٹ ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، بم پہ بم مار رہے ہیں، ہمیں بم کو ڈیفیوز کرنا ہے، بم پہ بم نہیں مارنا ہے۔ تو جنگ سے دیکھیے کبھی بھی نہیں کوئی نتیجہ نکلا ہے، نہ آج کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں پیسفل ایک دنیا میں مطلب پیس قائم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب ہم اس کو پیس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی۔ اور آپ جانتے ہیں اگر اللہ کی مدد نہ ملے تو ہمارا کوئی بھی پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مدد اللہ تعالیٰ کی ملے گی جب ہم اچھے تعلقات بنائیں گے، لوگوں سے دوریاں ختم کریں گے، اور جو ہے
ان کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے، تب ہمیں خدا کی مدد ملے گی۔ آج کل بہت اچھے طریقے سے جو انٹرفیتھ پروگرام ہوتے ہیں، جو خاص طور پر کرسچنس انٹرفیتھ پروگرام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام ہے۔ لوگ ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ دوری سے مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اب مسلمان دوری ختم کریں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، لوگوں کو اپنی بات پیسفل انداز میں رکھیں، تو سارے مسائل تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے کرسچنس نے کس طریقے سے اپنے مسائل کو سارا اسی طریقے سے ختم کیا، مسلسل وہ ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کے پروگرام کرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے اور خدا کا پیغام ان کو، کیونکہ ہم تو ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ خدا کا پیغام پیسفل طریقے سے دوسروں کو پہنچائیں۔ اور آپ یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ جیسے آپ نے قرآن کی ابھی آیت بتائی کہ if you persevere and fear God then their conspiracies will not harm you، تو ایک طریقے سے یہ بہت ہی زبردست ایک ورڈس آف ہوپ ہے کہ conspiracies will never harm you۔ تو مولانا نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ we are living in a world of competition and people have freedom, they will definitely misuse their freedom۔ تو it is not a case of having conspiracies, but the problem is that people do not have patience and sincerity, and we cannot eliminate conspiracies in this world۔ conspiracies تو رہیں گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو conspiracy سے کیسے بچائیں، اور وہی جیسے آپ نے بتایا by being patient, by being sincere in our approach, by replanning کا بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ it is adding experience to your previous planning and then in the light of new information planning again۔ تو اس لیے کل ملا کے success depends on what is our response۔ if our response is negative then it will definitely lead to failure, but if our response is positive then it will lead to success۔ اچھا آپ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ we do see in Islamic history that there were wars that were fought during the time of the Prophet۔ تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ ان وارز کا ہی حوالہ دیتے ہیں اینڈ دے ٹیک تھنگز آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ مولانا یہ کتاب ہے امن عالم، اس میں یہ ساری باتوں پر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ نان وائلنس از دا رول ان اسلام اینڈ وار از اونلی این ایکسیپشن۔ تو اصل میں تو نان وائلنس اور پیس ہی اسلام کی بیس ہے، لیکن جنگیں کچھ ہوئیں، وہ جنگوں کی وہ ایک پریکٹیکل ریزنس ہیں، کیونکہ وہ زمانی ریزنس ہیں۔ وہ زمانہ تھا ریلیجس پرزیکیوشن کا۔ تو آپ کوئی بھی نئی بات سوسائٹی میں کرتے تھے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے تھے، خالی مذہبی نہیں۔ وہ ایک گریک میتھمیٹیشین تھا، سائنٹسٹ تھا، ارشمیدس جہاں تک مجھے یاد ہے، تو وہ ریت میں کوئی میتھس کا کچھ فارمولا ریت میں لکھ رہا تھا۔ اب لوگوں نے سمجھا یہ پتہ نہیں کیا نئی چیز اس نے نکالی، مطلب انوویشن جو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ بدکتے تھے، تو وہیں اس کو مار دیا۔ تمام بڑے بڑے گریک سائنٹسٹ کو، فلاسفرس کو، زیادہ تر کو مارے ہی گیا۔ وہ ایج فیکٹر ہے۔ افلاطون کو زہر کا پیالہ پلایا گیا کہ ہمارے یوتھ کو خراب کر رہا ہے، اور وہ جو باتیں بتاتے تھے اس سے لوگوں نے سمجھا کہ یوتھ جو ہے فیل کریں گے کہ ہم فری ہیں، ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ایک نوشیروان بہت ہی عادل بادشاہ تھا، تو ایک دن اس نے اپنے کورٹ میں کہا کہ اگر ہماری پالیسیز سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ یہاں بتا سکتا ہے۔ اس نے خود انوائٹ کیا۔ تو ایک آدمی ذرا سیدھا تھا، اس زمانے میں بادشاہ کے خلاف تو کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک آدمی ذرا سیدھا تھا، اس نے بولا کہ فلاں ٹیکس جو آپ نے لگایا ہے وہ ہماری اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اتنا اس میں ییلڈ اتنی ہوتی نہیں ہے۔ اب اس نے بادشاہ غصہ ہو گیا کہ اس کی ہمت ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ تو وہ جو قلمدان تھا، پہلے زمانے میں قلمدان ہوتے تھے بڑے بڑے لکڑی کے، تو وہ کہا کہ اسی اپنے کو قابل سمجھتا ہے، اسی قلمدان مار مار کے اس کا سر توڑ دو۔
تو یہ زمانہ تھا، آپ سوچیے کہ اس زمانے میں پرافٹ آئے اور لوگوں کو آپ کو حکم ہوا کہ تمام یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ اب آپ نے پہنچانا جب شروع کیا تو زبردست مخالفت ہوئی۔ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے وائلنس کے ذریعے سے آپ نے کوئی کام کیا ہو۔ آپ نے تو لوگوں کو جواب تک نہیں دیا، آپ کو لوگوں کو اتنا برا بھلا کہا لیکن آپ نے جواب بھی نہیں دیا۔ لیکن جب مدینہ گئے آپ تو مدینے میں لوگ باقاعدہ مکے سے پوری فوج مدینے میں چڑھ آئی مدینے پر، تو وہاں آپ سوچئے کہ ایسے حالات میں صرف 4 جنگیں ہوئیں۔ مولانا نے اس کو گنا ہے کہ صرف آدھے دن کی 4 جنگیں ہوئیں، اور آج مسلمان سالوں لڑتے رہتے ہیں، ان کو جنگ ختم ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دن میں ایک جنگ ختم کر دی، جس کو ہم جنگ بھی نہیں کہتے ہیں، اسکرمش کہتے ہیں۔ تو حوالہ دیں گے کہ رسول اللہ کے یہاں جنگ ہوئی، وہ تو ایج ہی ڈیفرنٹ تھا، وہ تو ریلیجس پرزیکیوشن کا ایج تھا، وہاں آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے تھے، جو بادشاہ کا مذہب تھا وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھی وہ مجبوراً دفاع کرنی پڑی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لمٹ کر دیا، کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کیا کہ جنگ ختم ہو، تاکہ کام جو سب سے بڑا کام ہے کہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، وہ پیغام پہنچایا جا سکے آزادانہ ماحول میں۔ تو اسلام میں مسلمان کہتے ہیں کہ سارے دنیا ہماری دشمن ہے، تو دشمن کے لیے جنگ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام فرق کرتا ہے دشمن اور حملہ آور میں۔ تو حملہ آور، حملہ تو مسلمانوں اکثر مسلمان خود ہی حملہ کرتے ہیں، شروعات مسلمان ہی کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو جنگ ہو رہی ہے اسے مسلمانوں نے شروع کیا ہے۔ تو وہ صرف اگر کوئی دوسرا حملہ کرتا ہے تو مسلمان ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اگر ضرورت ہے تو ڈیفینڈ کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو اوائڈ کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ جنگ خندق جو آپ نے کھودی، وہ سارے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ خود اس میں شامل تھے کہ دشمن کی فوج جو ہے مدینے کے اندر انٹر نہ ہو پائے۔ تو کیونکہ جنگ سے کچھ ملتا تھوڑی ہے، خالی دل کی بھڑاس ہوتی ہے، ہم انیمی کو نقصان پہنچائے، اس نقصان پہنچانے میں ہم اس سے زیادہ اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرو ایسے موقع پر۔ ایسے موقع تو ہوں گے، گھر کے اندر بھی ہوگا، گھر کے باہر بھی ہوگا، قوموں میں بھی ہوگا، تو اس موقع پر صبر کرنا ہے، صلح کی راستے تلاش کرنے ہیں، اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، کیونکہ جنگ تو ایک نیسیسری ایول ہے، تو جنگ سے اوائڈ کرنا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں انسان آیا ہے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے۔ جنگ کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا کنسٹرکٹیو۔ تو ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہم کو ٹائم چاہیے، وہ ٹائم ہم کو جنگ کی حالات میں ہمیں ملتا ہی نہیں۔ تو جب آخرت میں جب ہم جائیں گے اور ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہ ہوا ہوگا تو ہم کو جنت ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، کہ وہاں تو ایک اسپریچول پرسنالٹی چاہیے جنت کو۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، آٹومیٹک ڈورز ہوتے ہیں، تو جنت اپنا دروازہ ہی نہیں کھولے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس معاملے میں سیریس ہونا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور جنگ تو صرف مجبوراً ہوتی ہے، اور بالکل لمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی تو اب ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے تم لوگ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے امن مانگو۔ قرآن میں آیا جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم لڑائی نہیں، اس کو اللہ کو پسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام آپ کریں گے تو آپ کو خدا کی مدد کیسے ملے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مکہ فتح ہوا، بلکہ صلح حدیبیہ سے ہی آپ نے شروع کر دیا تھا کہ قوموں سے معاہدے کیے، قوموں سے جنگیں نہیں کیں بلکہ قوموں سے معاہدے کیے، سب کو اپنا بنایا، کیونکہ اسلام کا گول جو ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، گردن زدنی اسلام کا گول نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے یہ اسلام کا گول جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم امن کے حالات قائم کریں اور اس میں پھر خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. یہ نہیں کریں گے تو پھر خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے. جی جزاک اللہ آپا. آپا اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. کافی کامنٹس آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ کامنٹس میں لیتا ہوں. یہ کامنٹ بھیجا ہے سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا always taught peace and سلامتی because violence increases problems instead of reducing them. So peace is the only way to salvation. The verse that you just mentioned gives hope, and there are many such verses in the Holy Quran. So instead of spreading confusion, it is important to resolve the information peacefully. ڈاکٹر ثانیہ سنین خان صاحب جو دبئی میں ہیں, انہوں نے وہاں سے کامنٹ بھیجا ہے. ڈاکٹر فریدہ خانم انسائٹفلی portrays jihad as a peaceful dawah-centered effort for societal good, reflecting Islam's core principles. It prioritizes non-violence and positive action, fostering progress and harmony. Conversely, conflict is counterproductive and deviates from these tenets. Embracing this approach is crucial for a harmonious society. مس روما وانی نے جموں کشمیر سے لکھا ہے, surely patience is the toughest jihad. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے, a great learning, اللہ سی پی ایس کو بہت ترقی دے اور سی پی ایس ٹیم کی اسپرٹ کو قبول کرے. ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے, very relevant topic in today's life. Jihad and peace is being discussed very meaningfully with relevant examples of Prophet's model. جزاک اللہ. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے چنئی سے, وہ ابھی اس وقت ممبئی بک فیئر میں ہے, تو انہوں نے ممبئی سے لکھا ہے, ماشاء اللہ ویری مچ, ماشاء اللہ گڈ ایکسپلینیشن اباؤٹ پیس آئیڈیالوجی, پیس ان اٹ سیلف از نیڈیڈ فار دا ہیومن لائف. جزاک اللہ خیر آپا. فہیم عمر صاحب نے ملیشیا سے لکھا ہے, جزاک اللہ آپا, you explained all the things in a very good way and explained the meaning of patience and effort. May Allah reward you all with good. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے, we as Muslims are duty bound to spread the message of God throughout the world. A very much needed reminder of فریدہ جی. مسٹر فرید احمد نے کلگاؤں سے لکھا ہے, may Allah Almighty keep you safe and sound. May Allah Almighty grant you the ability to carry forward the mission of your father. آمین. آپ کچھ دو سوال رہ گئے ہیں. ایک سوال تو صبر پر ہی ہے کیونکہ آپ نے کافی ذکر کیا ہے, اور قرآن میں بھی آپ چیپٹر 3 میں آیا ہے کہ او پیپل بی پیشنٹ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ سو یو میں پراسپر. تو آپ وی کین سے دیٹ دا ٹری آف سکسیس کین اونلی گرو ان دا لینڈ آف پیشنس. پیشنس کا, صبر کا بار باری قرآن میں ذکر آیا, جیسے آپ نے آج کے بھی کانورسیشن میں اس کو کافی ریفر کیا. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ صبر کیوں امپورٹنٹ ہے فار دا کلچر آف پیس. اس کو تھوڑا اور اچھے سے واضح کر دیں آپ. کلچر آف پیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے صبر جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر چیز کے لیے ٹائم چاہیے نا. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم وہ ٹائم دینے کے لیے دوسرے کو تیار نہیں ہیں. تو جو ہے نا صبر کے معنی جو ہے مولانا نے لکھے ہیں, پیسفل ریسپانس ان پرووکیٹیو سچویشن. تو ہمیں پرووکیٹیو سچویشن تو ہوگی, ہر قدم قدم پہ پرووکیشن ہوں گے, تو ہمیں اس کو برداشت کرنے کا مطلب ہے نا کہ ہم نے اس کو ٹائم دیا. خود ہمیں ہمارے اندر بھی جو غصہ آتا ہے تو اس کو اگر ہم صبر کر لیں گے نا تو ہم اپنا بھی بھلا کریں گے اور دوسروں کا بھی بھلا کریں گے, دوسروں کو ٹائم دیں گے کہ وہ سوچ سکے, اور ہمارا بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے اگر صبر کر لیں. لیکن اگر ہم اس پر ریٹیلیٹ کریں, پرووک ہو جائیں, تو پھر ہمارا بھی غصہ نہیں ختم ہوتا, ہم اور دوسرے اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں. تو صبر از این ایکٹ which will be rewarded by God beyond measure. یہ قرآن میں آیا ہے چیپٹر 39 میں کہ اللہ تعالیٰ صبر کو کا بے حساب اجر دیتا ہے. تو یہ مولانا نے لکھا تھا کہ بے حساب اجر کسی بھی عبادت کا نہیں ہے جس طرح صبر کا ہے.
کیونکہ صبر کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور صبر ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دیا ہے، اب آزادی کا انسان مس یوز کرتا ہے، تو صبر ضروری ہے، وہ تو ریئیکٹ کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، تو اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم آگے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ ماحول خراب کر دیں گے نا، تو اس ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے وہ ریسیپٹیو ہی نہیں رہے گا۔ تو قرآن میں بار بار آیا صبر آیا ہے، گاڈ از ود دوز ہو آر پیشنٹ، یہ 2 چیپٹر ہے ورس 153۔ تو جو ہے اس طریقے سے جب خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ صبر پر ہم وہ دیتے ہیں جو ہم کسی اور چیز پر نہیں دیتے، تو ایک بار کچھ لوگوں نے مولانا سے پوچھا کہ ہم کب تک صبر کریں، تو مولانا نے کہا کہ آپ کبھی پوچھتے ہیں ہم کب تک عبادت کریں؟ تو صبر تو سب سے بڑی عبادت ہے، بس آپ کرتے رہیے، یہ تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو بہت بڑی عبادت کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو یہ سوچ کر اگر انسان جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسے ہی پھر ہمارے عمل میں بھی ویسے ہی اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، تو پھر آپ بہت جلد کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، کیونکہ انسان جو ہے ایک تھنکنگ اینیمل ہے، اب وہ آلریڈی کنڈیشنڈ ہے، تو اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا نا کہ وہ اب نئی بات کو سوچے، نئی بات کو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے سوچا، بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر، نہیں تو لوگوں کو سوچنے کا ٹائم، یہ نیچرل بات ہے کہ ہم سوچیں گے کہ یہ نیا میسج ہے تو اس میسج کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں تک یہ ریشنل ہے، لاجیکل ہے، سچائی ہے اس میں، تو سوچنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خود آزادی دی ہے، تو ہم کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، اور تبھی، اور ہم ہر انسان کے اندر دیکھیے ایک تو کانشنس بھی ہے اور ایک طرف ایگو بھی ہے، اگر ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تو اس کا ایگو جو ہے ہرٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس سے کوئی بھی نتیجہ ہمارے کام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے کانشنس کو اویکن کریں گے اور اس کی فطرت کو بیدار کریں گے، تو ہم کو اپنے عمل کا جو بھی ہم کام کریں گے اس کا نتیجہ ملے گا، اور وہ بہت جلد ہم کو اس کا اچھا پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اسی لیے صبر کی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے جی قرآن میں اور حدیث میں۔ جی بالکل آپا، صبر کے اس پار ہی جنت ہے۔ اور آپا مولانا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کلچر آف پیراڈائز از کلچر آف پیس، تو یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہی آج کا آخری سوال بھی ہے میرا آپ سے، کہ جب تک ہم اس کلچر پر نہیں آئیں گے تو ہم پیراڈائز کو کوالیفائی کیسے کریں گے؟ تو اس کو آپ تھوڑا سا آپ واضح کریں، اور اسی پر آج کا ہم سیشن بھی ختم کریں گے۔ جنت کا نام ہی دار السلام ہے، جی پیس، ہوم آف پیس، گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس، یہ ہے چیپٹر 10 ورس 25۔ تو یہ جگہ جگہ آیا ہے، جنتیوں کا جو گریٹ کریں گے وہ کہیں گے سلام سلام، سورہ واقعہ میں آیا ہے۔ تو وہاں جنتیوں کا جو کلچر ہے وہ پیس کلچر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس پیس کلچر کو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے اس دنیا میں، اسی لیے تو اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو جب تک ہم اس دنیا میں اپنے اندر پیس کلچر کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تب تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ تو جنت تو پھر اگر وداؤٹ ڈیولپنگ دس کلچر اگر ہم کو جنت میں انٹری مل جائے تو ہم وہی ہوگا جو اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ روز جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، وہ جنت کو بھی ختم کر دیں گے لڑتے لڑتے۔ تو اسی دنیا میں ہمیں اس کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے، تبھی ہم ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنیں گے ایسی جنت کے جہاں کے پیس ہی پیس ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ یہ بار بار قرآن میں، حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے کو پیس وش کریں گے۔ تو پیس وش کریں گے مطلب یہ نہیں کہ صرف سلام سلام سب لوگ کرتے رہیں گے، بلکہ پیسفل باتیں ہوں گی، وہاں معرفت کی باتیں ہوں گی۔ وہ جنت جو ہے وہ خدا کی معرفت کا دوسرا درجہ ہے۔ ہم شروعات تو بگننگ تو ہماری اسی دنیا میں ہو جاتی ہے،
لیکن وہ کنٹینیو رہے گی اس دنیا میں. تو معرفت جو ہے وہ کرنا ہے، وہ تو پیسفل ماحول میں ہی ہو سکتی ہے. جنگی ماحول میں، ہیٹریٹ کے ماحول میں، دشمنی کے ماحول میں تو یہ کام نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس میں بہت زیادہ سیریس ہونا ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو جنتی پرسنالٹی بنانا ہے. جنتی پرسنالٹی کا مطلب پیسفل پرسنالٹی. تو ہمیں یہ بہت ہی زیادہ اس میں سوچنا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، بہت زیادہ سنجیدہ ہونا ہے، کیونکہ کچھ معلوم نہیں کب اس دنیا سے ہمارا وہ رشتہ ختم ہو جائے. تو ہمیں جو بھی ہمیں مومنٹس ملے ہیں اس دنیا میں اس کو ہم استعمال کریں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Jazakallah Appa for doing this session today. So with this, we will end today's session. We'll be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. Thank you.